اچھا حماد صاحب بتائیے گا کیا محرکات ہوتے ہیں کہ شاعر بن جاتا ہے انسان؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو فن کی صلاحیت ہے یہ خدا داد ہے، اور اس کے بعد جب انسان کو خدا ودیت کر کے دنیا میں بھیجتا ہے تو وہاں سے اس کا وائج آف ڈسکوری شروع ہوتا ہے، دریافت کا سفر۔ اب اس نے دریافت کرنا ہے کہ اس کو کون سا فن عطا ہوا ہے۔ سو مجھ سے ایک دفعہ ایک مارننگ شو میں اسی طرح پوچھا گیا کہ آپ ڈانسر کیوں نہیں ہیں، آپ شاعر ہی کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا آپ یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ آپ مصور کیوں نہیں ہیں، آپ اداکار کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا فار یور کائنڈ انفارمیشن آئی ٹرائیڈ ایوری تھنگ اینڈ لٹرلی ایوری تھنگ ان آرڈر ٹو ڈسکور مائی سیلف۔ تو ان دا وائج آف ڈسکوری obviously ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ان سچویشن میں ڈالتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں۔ میں نے مصوری کرنے کی کوشش کی، فیل ہو گیا۔ اداکاری کرنے کی کوشش کی، خود پہ ہنسی آنا شروع ہو گئی، اور گلوکاری کرنے کی کوشش کی تو میں خود بھی نہیں سن پایا، کچھ آپ دوسرے لوگوں نے سننا تھا۔ بٹ when I started writing poetry تو I took my poetry to my first of all obviously siblings and then to my parents۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ تم نے لکھا ہے۔ تو اس سے ایک سمجھ لیں کہ ایک سرٹیفکیٹ سا، انیشیل سرٹیفکیٹ، وہ گھر سے ہی، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے حلقہ ارباب ذوق میں آ کے جیسے اساتذہ ہیں ہمارے ساتھ، تو ان لوگوں سے سیکھنا شروع کیا۔ تو آئی ڈسکورڈ مائی سیلف کہ یہ میرے اندر اور کوئی صلاحیت نہیں ہے، فن ہے۔ کیونکہ اس کی نشانی یہ تھی کہ اب وہ کہتے ہیں نا وہ کہ ایک ہوتا ہے وہ بنا گوئندی اس کو سیکنڈ کریں گے، ایک ہوتا ہے آرٹسٹک ایکسپریشن، ایک ہوتا ہے جنرل ایکسپریشن۔ تو آرٹسٹک ایکسپریشن مختلف ہے، جنرل ایکسپریشن مختلف ہے۔ مثلاً کوئی بندہ کسی ڈاکو کو دیکھ کے ڈر جائے گا، یہ اس کا جنرل ایکسپریشن ہے، لیکن جو فنکار ہے وہ اس کو ڈرے گا اور اس کے بعد چیخ نہیں مارے گا، شاید اگلے دن وہ ایک بھیانک تصویر بنا ڈالے، ایک پرسوز نظم کہہ ڈالے، کوئی بہت اچھی دھن بنا دے۔ تو یہ ہے آرٹسٹک ایکسپریشن۔ تو مجھے یہ ضرور محسوس ہوتا تھا کہ جو چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ عام جو جنرل جو نارمل ایکسپریشن ہے وہ نہیں ہے، کامن ایکسپریشن نہیں ہے، یہ آرٹسٹک ہے، اس کو وے آؤٹ چاہیے۔ جی ہاں، اس کے لیے میں نے مختلف ڈسکوری کا وہ سفر شروع کیا۔ تو فائنلی مجھے پتا چل گیا کہ یہ وہ کام ہے جو میں کر سکتا ہوں، ڈھنگ سے کر سکتا ہوں۔ لہر اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ لہر مثلے کی صورت میں آتی ہے۔ زبردست کیا۔ ویسے احمد حماد صاحب، جس طرح سے اختر شمار صاحب نے تو بتایا جی شاعری کر کے دکھائی، ہمیں باتیں تو کیونکہ چل رہی ہیں تو آپ بھی کوئی شاعری سنا دیں، کیونکہ شاعری چل رہی ہے تو چلیں۔ جی پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے، باج ادا آواز سریلی لگدا شیر الونا دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے میٹھا ہوندا دونا۔ آپ اگر اچھے طریقے سے شعر نہیں سنائیں گے تو نمکین رہ جائے گا، آپ اگر اچھے طریقے سے سنائیں گے تو ایسے ہی جیسے دودھ تو پہلے ہی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے، اس میں مزید میٹھا ڈال دے۔ تو شاعری میں رس، شاعری میں میٹھا اس وقت پڑتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، شاعر کا دل ٹوٹتا ہے، شاعر کا دل ٹوٹنا چاہیے۔ اس کے دو لیولز ہیں، اس کے دو لیولز ہیں۔ میر کا دل ٹوٹا، اس نے اپنے آپ کو فرد محسوس کیا اور پوری انسانیت کی پکچر اپنے اندر دیکھ کے اس کا کرب بیان کیا۔ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اچھا، یہ جب اقبال تک کا ہی بات، تو اقبال نے وہی جو اس کا دل ٹوٹنا تھا اپنی انفرادی سطح پہ، اس انفرادی سطح پہ دل کے ٹوٹنے کو انہوں نے اتنی لفٹ نہیں کرائی، یوں کہنا چاہیے، بلکہ قوم پیچھے رہ گئی ان کی جس سے وہ محبت کرتے تھے۔ وہ نظریہ دنیا میں طاقتور ہونے کے باوجود کہیں مغلوب ہو گیا تھا، اس سے اس کا دل ٹوٹا، اور اس ٹوٹے ہوئے دل نے اقبال کو اقبال بنایا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل دل ٹوٹنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے دودھ دونا میٹھا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو آپ کا حکم ہے تو میں دو چار شعر آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ اپنے ہونے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، اپنے ہونے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، میں تجھے کھل کے کبھی پیار نہیں کر سکتا۔ اپنے ہونے کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، میں تجھے کھل کے کبھی پیار نہیں کر سکتا، تو نے چھوڑا تو یقین آیا کہ کر سکتا ہے، تو نے چھوڑا تو یقین آیا کہ کر سکتا ہے، میں سمجھتا تھا میرا یار نہیں کر سکتا، تو نے چھوڑا تو یقین آیا کہ کر سکتا ہے، میں سمجھتا تھا میرا یار نہیں کر سکتا، سامنے آ کے تیرے بارے میں سچ بولتا ہوں، سامنے آ کے تیرے بارے میں سچ بولتا ہوں، یعنی چھپ کر میں کبھی وار نہیں کر سکتا، سامنے آ کے تیرے بارے میں سچ بولتا ہوں،
यानी छुप कर मैं कभी वार नहीं कर सकता, जहल की जंग में, ये हम पढ़े लिखे लोगों के लिए, कि जहल की जंग में चुपचाप मरेगा एक दिन, जहल की जंग में चुपचाप मरेगा एक दिन, तू अगर लफ्ज को तलवार नहीं कर सकता, तू अगर लफ्ज को तलवार नहीं कर सकता। और जिस तरह मैंने ज़माना भी तेरी नज़र किया, जिस तरह मैंने ज़माना भी तेरी नज़र किया, उस तरह शहर का जरदार नहीं कर सकता, उस तरह शहर का जरदार नहीं कर सकता, अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता। वैसे शायरी किसी महबूब की मोहब्बत का पता देती है, ये मोहब्बत क्या है अब हम ये अहमद हम्माद साहब से पूछेंगे, क्योंकि उनकी जो शायरी है ना वो इसी किस्म की है। जी अहमद हम्माद साहब ज़रा बताइएगा। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता। तो जो एक आग हमारे अंदर है वही मोहब्बत है। हम ये कहते हैं कि शायद जो हमारा महबूब है वो हसीन नहीं है, हमारा ख्याल हसीन है। हमने उस ख्याल के साथ उसको पेंट किया और जब वो उसकी तस्वीर हमारे दिल पे बनी तो वो ज़्यादा खूबसूरत थी। अब भले आप हमारी आंखों से ओझल भी हो जाएं, हम जिसकी पूजा करते हैं असल में हुस्न वो है। तो यही मोहब्बत है। मोहब्बत दरअसल अपने आप को, मैं अगर इसको वन वर्ड डेफिनेशन इसकी करूं तो ये सबमिशन है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके कदमों में ढेर हो जाएं, अपना आप उसके सुपुर्द कर दें, चल जाओ। तो ये होता है शायर का कि वो बस मोहब्बत जिसे करता है ना वो उसके सामने उसको अपना आप सुपुर्द कर देता है। बिल्कुल अपना आप छोड़ देता है उसको, ऐसी उसके लगन होती है अपने महबूब के साथ। मोहब्बत और दिल शिकस्तगी, इस पे मुझे इकबाल का एक बड़ा अच्छा शेर, उसके बाद जरा बीना मैडम से, कि मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। जिस बंदे को दिल टूटने का एहसास नहीं हो सकता वो मोहब्बत नहीं कर सकता। भाई मोहब्बत उन लोगों का काम है जो नाजुक दिल है। और शायरी के हवाले से ना मियाँ साहब का एक, मियाँ मोहम्मद बख्श का, उन्होंने एक शेर का मतलब ये है कि मोमबत्ती, शमा और शायर, इन दोनों में कई चीज़ें कॉमन हैं। दोनों रात को जलते हैं, दोनों के सर पे आग लगती है, यानी इंसान यहाँ पे दिमाग सोची करता है, सोचता है, और दोनों दूसरों को रोशनी देते हैं। वाह वाह, शायर भी दूसरों को रोशनी देता है। हमारे साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की नौजवान नस्ल को? मैं बस ये कहूँगा कि अपने आप पे एतमाद करें, लेकिन जैसे टी.एस. एलियट का है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये उसका बड़ा मशहूर मजमून है। उसने ये कहा कि ग्रेट मास्टर्स को ज़रूर पढ़ें ताकि री इन्वेंशन ऑफ द व्हील के चक्कर में ना पड़ जाएं। हो सकता है जो आप शेर कह रहे हो आपसे कहीं अच्छे अंदाज में किसी उस्ताद ने कह रखा हो, तो आप कहीं उसको रिपीट ना करें। इसलिए जो भी शायर बनना चाहता है अपने पे एतमाद तो करे, शायरी करे, लेकिन तमाम बड़े असातिज़ा को ज़रूर पढ़ ले। कम अज़ कम 20 बड़े उर्दू शुआरा को तो ज़रूर पढ़े, उनको सब मुसफ़ी के सारे दीवान पढ़े, मीर के पढ़े, गालिब, इकबाल, सबको पढ़े। इसी तरह नज़म कहनी है, राशिद है, मीरा जी है, मजीद अमजद है, ये बड़े लोग हैं, इनको पढ़ने के बगैर लिखना ये री इन्वेंशन ऑफ द व्हील ही है। ज़बरदस्त। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।